أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی. یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی. ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا. آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا. کہتے ہیں بے خبر غافل محض بشر ہی آپ کو. کہتے ہیں بے خبر غافل محض بشر ہی آپ کو. ہم تو کہتے ہیں ہے خاتم نور خانہ آپ کا. ہم تو کہتے ہیں ہے خاتم نور خانہ آپ کا. یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی. آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا. کس طرح سمجھیں بشر تم نوریوں کے شاہ ہو. کس طرح سمجھیں بشر تم نور
قاضیوں کے شاہ ہو، عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا، عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا۔ جب خدا نے کر دیا ہے رحمت للعالمین، جب خدا نے کر دیا ہے رحمت للعالمین، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا۔ یا نبی تم نور ہو اور نوریوں کے بادشاہ، یا نبی تم نور ہو اور نوریوں کے بادشاہ، دنیا طالب آپ کی رب سے یارانہ آپ کا، دنیا طالب آپ کی رب سے یارانہ آپ کا۔ بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھے آپ کو، بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھے آپ کو، نور بھی جانے کہاں علمی ٹھکانہ آپ کا، نور بھی جانے کہاں علمی ٹھکانہ آپ کا۔ راز یہ معراج والی رات کو ہی کھل گیا، راز یہ معراج والی رات کو ہی کھل گیا، عید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا، عید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا۔ در پہ آ کر آج بھی سے عرض کرتا ہے حبیب، در پہ آ کر آج بھی سے عرض کرتا ہے حبیب، کرم ہو ہم پر کریمہ میزبانہ آپ کا، کرم ہو ہم پر کریمہ میزبانہ آپ کا، یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سبحانہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار مفتوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرین محترم رب العالمین کی ربوبیت کو اپنی علمی بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربوبیت کے معنی کے اعتبار سے ربوبیت کے کچھ تقاضوں پر بحث کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ربوبیت میں تدریج یعنی مرحلہ وار پرورش کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ ربوبیت ہے کسی چیز کو بالتدریج اس کے کمال تک پہنچانا۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا مطالعہ اگر کائنات کی وسعتوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ قادر ہے، اس کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے ایک لمحے میں اس جہان جیسے کروڑوں جہان پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی ربوبیت یہ ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جو ایک لمحے میں پوری کائنات جیسی کروڑوں کائناتیں بنا سکتا ہے، اس نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اور اگر خود انسان کے وجود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ربوبیت کا مطالعہ کریں تو انسان کی تخلیق، انسان کے معاشی اور غذائی ضرورتوں کی کفالت، یہ سب مرحلہ وار بالتدریج ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے جب پیدا کیا تو کیا مٹی سے تمہیں سیدھا سیدھا انسان چلتا پھرتا انسان بنا دیا؟ نہیں، بلکہ مٹی سے تمہاری تخلیق کا جوہر لیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری تخلیق کا ایک مرحلہ وار پیریڈ یہ ہے کہ تمہیں باپ کے صلب میں نطفے کی شکل میں ٹھہرایا، ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل کیا، اور علقہ خون کے ایک څٹک، خون کا ایک جمع ہوا لوتھڑا، اس شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، اور پھر علقہ سے مضغہ سے پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت اور انسانی شکل و صورت، والذی یصور فی الارحام کیف یشاء، ان سارے مراحل سے گزار کر ثم یخرجکم طفلا، جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم ایک طفل اور بچے کی شکل پا چکے تھے۔ اور اس آیت کریمہ میں پھر فرمایا کہ جب تم بچے بن کر بچے کی شکل میں اس صورت میں ماں کے پیٹ سے نکلے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ کس طرح
مرحلہ وار تمہیں بچپن سے جوانی تک لاتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر جوانی سے کس انداز میں وہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، کوئی تو بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کیونکہ وہ اپنی مقرر کردہ مدت کو پورا کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی تخلیق کا انداز ہے، یہ ربوبیت کی شان ہے، اور ربوبیت کے لفظ میں یہ مفہوم اور تقاضا موجود ہے کہ وہ انسان کو اور انسان کی طرح باقی ساری کائنات کو مرحلہ وار تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی طرح اگر انسان کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذائی اور معاشی ضرورتوں کو پورا کیا تو اسے بھی قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو کس انداز میں مرحلہ وار ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کو دیکھے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں غور و فکر کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں دیکھے، اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے۔ اب یہ انداز کلام بتا رہا ہے کہ اگرچہ وہ رب العالمین ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ انسان مجھے کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنی ذات میں تلاش کرے، جنگلوں پہاڑوں وادیوں میں مجھے تلاش کرنے کی بجائے چاند سورج شمسی اور قمری نظام میں مجھے تلاش کرنے کے لیے ان سیاروں اور ستاروں کی دنیا کی وسعتوں میں مجھے تلاش کرتے کرتے کہیں خود گم نہ ہو جائے، اس لیے اتنی وسیع کائنات میں مجھے تلاش کرنے کی بجائے وہ اپنے من میں ڈوبے، اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ سورہ مومن کی آپ کے سامنے کچھ آیتوں کا ترجمہ رکھا تو اس آیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے اے معبود تم فرما دو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کروں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، اور مجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے جب میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں میرے پاس آ چکی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ تو یہاں ربوبیت کی نسبت تو سارے جہانوں کی طرف کی، لیکن جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو هو الذی خلقکم، لیکن اپنی پہچان کے لیے تمہاری تخلیق کا ذکر کیا، اپنی پہچان کے لیے تمہاری تخلیق کا ذکر کیا۔ تو یہ انداز بیان بھی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو کائنات میں غور کرنے سے پہلے اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ان کا تدریجی مرحلہ وار تخلیق ان کی کیسے ہوئی، ہم نے پانی آسمان سے زمین پر ڈالا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر ان نباتات کو ایک کمزور پتوں کی شکل میں ابھارا، اس طرح آسمان سے پانی کو زمین پر ڈالا، پھر زمین کا سینہ چیر کر ان غذائی نباتات کو زمین سے نکالا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے ان نباتات میں انگور اور چارے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور پھلوں سے بھرے ہوئے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور گھاس پھوس، یہ ساری چیزیں کس تدریجی مراحل سے گزر کر اپنے اپنی موجودہ شکل و صورت کو پہنچتی ہیں،
متاعا لکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارا بھی انتظام ہے، تمہارے چوپایوں کا بھی انتظام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک تخلیقی تدریجی مرحلہ انسان کی غذائی اور معاشی حوالے سے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے نباتات سے جو تمہاری غذا کا بندوبست کیا۔ کون ذات ہے جو مٹی سے تمہیں انگور دے رہی ہے؟ کون سی ذات ہے؟ مٹی کو منہ میں رکھو، کیا اس میں کوئی سیب کا ذائقہ ہے؟ زرخیز سے زرخیز مٹی کو لے لو اور اس میں ٹیسٹ کرو، کیا اس میں کسی پھل کی غذائیت ہے؟ لیکن وہ قادر مطلق ہے جو کسی مٹی سے انگور نکال رہا ہے، زیتون نکال رہا ہے، کھجورے نکال رہا ہے، گندم نکال رہا ہے، چارے نکال رہا ہے، پھل سبزیاں نباتات کی جتنی انواع ہے وہ ساری کی ساری نکال رہا ہے۔ اور پھر ادھر توجہ دلانے کے بعد اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں غور کرو تو تمہیں یہاں بھی سبق ملے گا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، چوپایوں کے وجود میں گردش کرنے والا خون جو ان کے پورے وجود میں اور ان کے پیٹ میں بھرا ہوا گوبر، ان میں سے کون سی چیز ہے دودھ جس سے خالص تیار ہو رہا ہے؟ ان کے پورے وجود میں خون ہے، وہ بھی ناپاک، دم مسفوح ناپاک حرام ہے۔ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو درہم کی مقدار بڑھ جائے تو نماز جائز نہیں۔ کھانا حرام، جسم پر لگ جائے تو ناپاک، اور ان کے وجود میں بھرا ہوا گوبر، یہ دو ہی تو چیزیں ان کے وجود میں ہے، پورے وجود میں گردش کرنے والا خون اور پیٹ میں بھرا ہوا گوبر۔ لیکن اس کی صنعت کو دیکھو، اس کی ربوبیت کو دیکھو کہ وہ انہی مما فی بطونہ، اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف بہنے والا خون ہے، لبنا خالصا، اور وہ خالص دودھ کا ہے۔ کبھی غور کرو اس کی خالقیت پر، اس کی ربوبیت پر غور کرو۔ سائغا للشاربین، اور یہ پینے والوں کے لیے کتنا آسان ہے۔ انسان اپنی زندگی کے جس مرحلہ میں بھی ہو، دودھ اس کے لیے مکمل ہوتا ہے۔ بچپن میں ہو تب، جوانی میں ہو تب، بڑھاپے میں ہو تب۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اب اس کے پھلوں میں غور کرو کہ وہی کھجورے ہیں، وہی انگور ہے جو تمہارے لیے بہترین رزق ہے۔ پھر اسی کھجور اور انہی انگوروں سے تم نشاور چیزیں بنا لیتے ہو، نشاور چیزیں بنا لیتے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اگر عقل موجود ہو تو لوگوں کے لیے ان سارے مراحل میں نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی اور اس کی ربوبیت کی آیات ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا، اسے سکھا دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ تو نے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنا ٹھکانہ بنا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور تم نے اپنے درختوں پر اپنا ٹھکانہ بنانا۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ،
اور چھتوں میں اپنا ٹھکانہ بنانا. ثم کلی من کل ثمرات، پھر اپنے گھر سے نکل، فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے طے شدہ راستے، لمبے لمبے راستے طے کر، دور دراز اپنے گھر سے نکل کر پھلوں کا رس، پھولوں کا ذائقہ کھاؤ. اب شہد کی مکھی پر غور کرو، اس کے گھر پر غور کرو. گولائی میں بنا ہوا چھتا، اگر غور سے دیکھو تو اس کا ہر ڈبہ مسدس ہوتا ہے، 6 دنوں میں. اس کے اضلاع بھی برابر ہوتے ہیں. اس کے پاس کوئی جیومیٹری ہے، اس کے پاس کوئی پیمانہ ہے، اس کے پاس کوئی پرکار ہے. وہ کس انداز میں سارے خانوں کو برابر بناتی ہے، نہ کوئی چھوٹا بنتا نہ کوئی بڑا. ہر ایک کے ضلع 6 ہی ہوتے ہیں، نہ کسی کے 5 4 نہ 6 7 8. اور گولائی میں بننے والے ان تمام گھروں میں کوئی ایک سوراخ کی جگہ بھی زائد نہیں ہوتی جہاں کوئی ڈبہ نہ ہو. گولائی میں گھر ہو، اور پھر گولائی میں بنے ہوئے چھتے کے اندر جو سوراخ ہو، ڈبے بنے، وہ بھی گول ہی بنے، اور سارے کے سارے برابر بنے، اور کسی جگہ پر کوئی جگہ خالی نہ ہو. کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی اس طرح اس جگہ کو پر کر کے، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کر نقشہ بنانے والا بھی کوئی ایسا نقشہ تیار کر کے، لیکن تیرے رب نے ایک شہد کی مکھی کو سکھا دیا. شہد کی مکھی کسی کالج میں پڑھی، کسی استاد کے پاس گئی، اس نے یہ مہارتیں کہاں سے لی؟ ماننا پڑے گا کہ اس شہد کی مکھی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بنانے والے نے اسے بنا ہی ایسا دیا ہے کہ یہ آج خود جانتی ہے، اپنا ٹھکانہ جانتی ہے، اپنا گھر بنانا جانتی ہے، اور پھر شہد بنانا جانتی ہے. پھر شہد بنانا. اب یہیں سے سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو امی کیوں پیدا کیا تھا. امی کیوں پیدا کیا تھا؟ امی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، کسی مخلوق سے اس نے نہ سیکھا ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شہد کی مکھی کو ایسا بنایا ہے کہ سارے اس کی ضرورت کے علوم اس کی ذات میں رکھ دیے. اب اسے اپنے مقام کو پانے کے لیے، اپنی خوبی کی پہچان کے لیے، اپنے تخلیق کے مقصد کو پانے کے لیے کسی کی شاگردی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سبق لینے کی ضرورت نہیں. میں نے اس کو بنا ہی ایسا دیا ہے. بس میں نے اپنے معبود کو بنا ہی ایسا دیا ہے کہ اسے اپنے وحی کے لیے صلاحیتیں لینے کے لیے، اسے میری معراج کے لیے عرش خدا پر آنے کے لیے، میری معرفت کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے کسی استاد کو سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ خود جانتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے. ہمارا پانا کا ذکر ہے. تو میرے دوست کو امی اس لیے بنایا تاکہ محبوب کسی کا محتاج نہ ہو. بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی جس کو استاد پورا کرے. ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو حکم دیا سارے پھلوں کے ذائقے کھاؤ. یخرج من بطونها شراب، پھر اس کے پیٹ سے نکلتا ہے مشروب، پینے والی چیز. مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کی. ہر علاقے کی شہد کی مکھیاں جو شہد بناتی ہیں تو اس میں رنگت کا کوئی فرق ضرور ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، اور اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اگر کوئی غور کرنے والا ہو تو یہاں بھی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مکھی کا جگہ تلاش کرنا، وہاں چھتا بنانا، پھر اپنے چھتے سے نکل کر دور لمبا سفر کرنا، اور دور لمبا سفر کرنے کے بعد پھر پھلوں کا رس اکٹھا کرنا، کھانا انہیں، پھر پیٹ سے شہد نکالنا، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سارے کا سارا مرحلہ وار ہوتا ہے، یہ سب بالتدریج ہوتا ہے۔ تو اتنی مثالیں قرآن پاک مختلف جگہوں سے تلاوت کر کے جو مثالیں دی، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس کی ربوبیت میں ارتقاء اور تدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو کروڑوں جہان ایک لمحے میں بنا دے، اس کی قدرت یہ ہے چاہے تو کروڑوں جہان ایک لمحے میں پیدا فرما دے، بلکہ لمحہ بھی زیادہ ہے، ایک لمحے سے بھی پہلے پیدا فرما دے۔ یہ تو اس کے بندوں کی عادت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں موجود حضرت آصف برقیہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو سینکڑوں میل دور پڑا ہوا بلقیس کا منوں کا تخت محافظوں کی حفاظت کے ہوتے ہوئے، اتنی لمبی مسافت کے ہوتے ہوئے، اور حفاظتی قفل اور تالے لگے ہونے کے باوجود اگر آپ اجازت دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے یہاں موجود تھا۔ یہ تو اس کے بندوں کی طاقت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے۔ تو اس کی خود قدرتیں کتنی قدرت ہے، لاکھوں اور کروڑوں جہان ایک لمحے میں پیدا کر دے، لیکن اس کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ تخلیق تدریجن کرتا ہے۔ بات سمجھا رہی؟ ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے لیکن 6 دنوں میں آسمان زمین بنائے، ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے لیکن کس طرح تمہاری نباتاتی غذائیں جو ہیں وہ زمین سے مرحلہ وار نکالتا ہے، ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے لیکن کس طرح وہ تمہیں جانوروں سے گوشت اور دودھ کی چیزیں جو ہیں یہ غذائی ضرورتیں مرحلہ وار پیدا کرتا ہے، ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے لیکن کس طرح وہ تمہارے لیے شفا، شہد مکھیوں سے مرحلہ وار پیدا کرتا ہے۔ تو اس جگہ پر سبق سکھلانا مطلوب ہے کہ بندو غور کرو اس بات پر کہ میں ایک لمحے میں کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں، مرحلہ وار کرتا ہوں، بالتدریج کرتا ہوں، لمحہ پر لمحہ، درجہ پر درجہ کرتا ہوں۔ کیا؟ تمہیں سکھلانے کے لیے کہ جلد بازی سے کام نہ کیا، تمہیں سکھلانے کے لیے کہ جلد بازی سے کام، یہ سبق سکھلانا مطلوب ہے۔ انسان میں جلد بازی ہے اور یہ جلد بازی انسان سے بہت غلطیاں کرواتی ہے۔ اس کی ربوبیت کے مفہوم میں اگر غور کریں تو اس کی ربوبیت کا یہ تدریجی مرحلہ وار مفہوم یہ انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ انسان صبر سے کام لے، عجلت سے کام نہ لے۔ دعا کرتا ہے اور پھر انتظار شروع کر دیتا ہے، دعا کرتا ہے پھر انتظار شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر ہوگی دعائیں کرتے کرتے، ابھی تک میری بات نہیں مانی گئی۔ اب میں اپنے موضوع سے تھوڑا سائڈ پہ جا کر اگر یہ بات آپ سے کرنا چاہوں کہ ہم نے اپنے رب کا تصور ذہن میں کیا رکھا ہے۔ رب تو وہ ہے جس کی ہم نے ماننی ہے، اپنے اوپر تو غور نہیں کرتے کہ ہمیں ماننا ضروری ہے، ہماری رب کو ماننا تو ضروری نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، مرضی آئے مانے، مرضی آئے نہ مانے۔ ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ وہ لمحاتی افسر جو تمہارا افسر ہے،
جس کے ہاتھوں سے تم مہینے کی تنخواہ لیتے ہو 15-20 ہزار روپیہ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کرسی پر بیٹھنے والے بدلتے بھی رہتے ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے پھر کچھ اور ہوگا، وہ تمہارا افسر اور تم اس کے ملازم، کیا سمجھتے ہو کہ اس پر تمہاری ہر بات ماننا لازم ہے یا تم پر اس کی ہر بات ماننا لازم ہے؟ بولو، ہم ملازم ہیں، ہم پر لازم ہے کہ اس کی ہر بات مانے، اس پر ضروری نہیں کہ ہماری بات ہر بات مانے، مرضی آئے مان لے، مرضی آئے نہ مانے۔ افسر جو ہوا، مالک جو ہوا، یہ ہے ایک مجازی مثال، یہ ہے ایک لمحاتی مرحلہ۔ تو جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس نے حساب و کتاب بھی تم سے لینا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، جس نے تمہیں ایک زندگی دی مقرر مقصد کے لیے، مدت کے لیے، اور اس کے بعد اسی کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے، اگر دعا قبول نہ ہو تو بڑی باتیں ہیں کہ یار اتنی دیر ہو گئی ہماری تو سنی نہیں جاتی، کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہم اس کے کتنے احکام مانتے ہیں، کبھی یہ غور نہیں کیا ہم پر لازم ہے اس کی مانے، ہم مانتے نہیں، اس پر لازم ہی نہیں، ہم شکوہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بندے اگر میں تیری نہیں سنوں گا تو دوسرا رب کون ہے جو تیری سنے؟ لیکن ہم اجلت سے کام لیتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ اجلت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جس وقت ہونا ہے اس کے مقررہ وقت سے پہلے اس کی طلب کرنا، یہ اجلت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ برائی کی دعا یعنی بد دعا کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے برائی کی دعا کر رہا ہے، لیکن اس طرح گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے جیسے وہ بھلائی مانگ رہا ہے۔ اب ایسی دعاؤں کا ماننا، قبول ہو جانا تمہارے فائدے میں ہے، یہ قبول نہ ہونا تمہارے فائدے میں، جب حقیقتوں کو مان جاننے والا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان تو پیدا ہی جلد بازی میں ہوا۔ یہ انسان کے اندر وصف عجلت کی شدت کا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کس مٹی کا بنیا ہے، مندئی، اور مٹی جو ہے وہ پانی سے ڈھل جاتی ہے تو کسی بات سے نہیں مانتا، تو گویا کہ انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، اس کے اندر عجلت کی شدت اتنی ہے۔ تو میرے دوستو العجلۃ من الشیطان، حدیث مبارکہ میں ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے، لہذا جلد بازی سے بچو۔ بظاہر یہ کوئی عنوان نہیں، لیکن اگر آپ نے معاشرے میں تم نظر دوڑا کر دیکھو تو جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ جلد بازیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچنا ہے وہ اس وقت کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اس وقت سے پہلے اس کی تلاش کر رہا ہے، پھر حلال راستہ چھوڑ کر حرام کی طرف نکل گیا۔ اور قاتل قتل اس لیے کر رہا ہے کہ جس نے اس پر زیادتی کی قدرت اس سے انتقام لے گی، لیکن جس وقت انتقام لینا ہے یہ اس سے پہلے انتقام لینا ہے۔ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جلد بازیوں کی وجہ سے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، سوچ لیا کرو۔ جلد بازی اپنی زندگی سے نکال دو، جلد بازی کو اپنی زندگی سے نکال دو اگر فلاح چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو۔ المنبہات ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ان الشہوۃ تسیر الملوک عبیدا، شہوت
یہ بھی جلد بازی کا تقاضا ہے. جلد بازی یہ بادشاہ کو غلام بنا دیتی. والصبر تسیر العبید ملوکا، اور صبر، تحمل، حوصلے کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. کیونکہ جلد بازی میں انسان فیصلہ ایسا کر لیتا ہے کہ سردار ہونے کے باوجود کسی کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے. کہتے ہیں اگر میری بات پر یقین نہیں تو الا تری الی قصۃ یوسف و زلیخا، تو پھر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں فرق غور کر لو. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، بھائیوں نے زیادتی کی، کنویں میں گرے، بکے، مصر کے بازاروں میں قیمتیں لگتی رہی، یہ صبر کرتے رہے. حسینہ جمیلہ نوجوان عورت نے اپنا آپ سب پیش کیا، لیکن اس نے صبر اور صبر قدمی کو ہاتھوں سے نہ جانے دیا، تو آخر وقت میں یہ بادشاہ تھا. اور جس نے صبر نہ کیا، جلد بازی سے کام لیا، وہ بادشاہ کے غلامی کے دن دیکھنے لگے. تو جلد بازی انسان کو بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، اور صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیش سخت چون لقمائیں نا اب بنی، جب تو کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینک کر، کبھی غور کیا، جب تو کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینکتا ہے، بوکنت وانگا خورت اے مقتنی، پہلے وہ اسے سونگتا ہے جتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو، جتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اسے سونگتا ہے، اور یہ اس کا سونگنا ہی اس کا غور کرنا ہے، یہ اس کا سونگنا ہی اس کا، کیونکہ اس کے اندر عقل اتنی ہے. پہلے وہ سونگتا ہے پھر کھاتا ہے. کہتے اے مقتنی، تو تو عقل والا ہے، تو بے سوچے سمجھے کوئی قدم کیوں اٹھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن و وقاف، جو مومن ہوتا ہے وہ رک کے چلتا ہے. مومن بولیے، مومن وقاف، مومن رک کر چلتا ہے، یعنی غور کرتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے. منافق وقاب، اور جو منافق ہوتا ہے وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا دیتا ہے. تو میرے دوستو، اپنی زندگی کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو، اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی سے جلد بازی کو نکال دو. دیکھو، خدا قدرت رکھنے کے باوجود اور عالم بذات الصدور ہونے کے باوجود، عالم الغیب والشہادہ، مخفی اور ظاہر ہر طرح کے چھپے اور کھلے رازوں کو جاننے کے باوجود، ایک لمحے میں کروڑوں جہان پیدا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، جب تخلیق فرماتا ہے تو مرحلہ وار ہے. ربوبیت میں ہے تو اس کی ربوبیت کے تقاضے ہیں کہ مرحلہ وار بالتدریج وہ کائنات کو پیدا کر رہا ہے، بالتدریج وہ اپنی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، بالتدریج تمہارے سامنے یکدم چیز ایک ہی لمحے میں بڑا درخت نہیں ہوتا، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ خدا اسے لمحہ پر لمحہ پروان چڑھاتا ہے، لمحہ پر لمحہ تمہیں بچپن سے جوانی اور بڑھاپے کی طرف لاتا ہے. قدرت رکھنے کے باوجود جب وہ لمحہ پر لمحہ بالتدریج اور ارتقائی سفر سے گزار کر مخلوق کی ربوبیت اور کفالت کر رہا ہے، تو بندو تمہیں بھی چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لیا کرو، بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا